السلام علیکم حسیب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ واپسی ہوگی آپ کی پاکستان سے. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہم واپس آ گئے ہیں. چلو شکر اللہ کا. اونلی حسیب بیکاز آف بھائی یو. جی حسیب بھائی ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے اور تمام ویور کو جو ادھر رہ رہے ہیں یا پاکستان میں ہیں کہیں بھی دنیا میں ان کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یا آپ کو دکھانے کا یہ ہے کہ آپ لوگ ایک آپ کے پاس لائن ہو, آپ کے پاس موٹیویشن ہو, تاکہ آپ ایک چیز سوچیں کہ کبھی گیو اپ نہیں کرنا. جیسے سیو نے کبھی گیو اپ نہیں کیا, آپ لگے رہے ہیں شروع سے لے کے اینڈ تک, تو ڈے اینڈ پہ آپ سکسیڈ ہو گئے ہیں اپنے مقصد میں الحمدللہ. بس تھوڑا بہت جی ٹریکس, سی بھائی میں کہہ رہا ہوں بس تھوڑا بہت ہم ٹریک سے ہٹے تھے تو پھر آپ کی گائیڈ لائن کی وجہ سے ہم لوگ واپس ٹریک پر آ گئے الحمدللہ. چلیں بہت خوشی ہے کہ آپ واپس آ گئے. مجھے اس سے زیادہ اور کیا. ایک آپ کو بات سے ایگزامپل کی بات بتاؤں. جی جی جس دن میں ہامسٹرڈ آیا تھا نا آپ سے, جی جی مبشر اسلم سے, عاطف سے اور ان کے بنوئی بٹ صاحب سے, ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ چاروں کے اللہ کرے ویزے لگ گئے ہیں. عاطف کا بھی ورک پرمٹ لگ گیا, آپ کا بھی ورک پرمٹ لگ گیا, مبشر کا بزنس جی ویزا لگ گیا, اور عدنان بٹ صاحب کا بھی بزنس ویزا. مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم لوگ چارے اکٹھے بیٹھے تھے اور سب لوگ اچھے نہیں طریقے سے الحمدللہ. ہو گئے ہیں. اچھا حسیب بھائی, سپورٹ آپ کی تھی نا. جی سپورٹ آپ کہہ لیں, آپ میرے سارے بھائی ہیں. میں نے تو ہمیشہ کوشش کی. حسیب بھائی آپ سویڈن کب آئے تھے پہلی دفعہ؟ میں 2018 میں, اگست 2018 میں آیا تھا. کس یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا؟ ہامسٹرڈ یونیورسٹی تھی. 1 سال کا پروگرام تھا نیٹ ورک ڈیزائن اینڈ کمپیوٹر مینجمنٹ میں, اور مجھے 10 مہینے کا ویزا ملا تھا جس پہ مجھے یعنی کہ پرسنل نمبر کا ایشو بن رہا تھا, وہ نہیں مل رہا تھا. تو میں نے کافی ٹرائی کی, لیکن ایک دوست سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کی اسکاتے ورکر میں. اس بیس پہ ایک میں الحمدللہ مجھے اور میری وائف کو پرسنل نمبر یعنی کہ لاٹ ہو گیا تھا. وہ بتائیں گے کس طرح اپلیکیشن آپ نے سبمٹ کی, 10 مہینے پہ آپ کو پرسنل نمبر ملا؟ ان کا ایک فارم ہوتا ہے, وہ آپ نے فل کرنا ہوتا ہے سب سے بیسیکلی. اسکاتے ورکر آپ کو فرق پرووائڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ میں نے ان کو پرابلم اپنے یعنی کہ ایک مینشن کر کے ایک اپلیکیشن کی صورت میں دیے تھے کہ نہ میں زبان سیکھ رہا ہوں, نہ مجھے کوئی بینک اکاؤنٹ میرا اوپن ہو رہا ہے, نہ میں آپ کی سوسائٹی میں سروائیو کرنا, مجھے میڈیکل فیسلٹیز مل رہی ہیں وداؤٹ پرسنل نمبر. تو میں نے اپنی ساری کو مینشن کر کے ان کو سبمٹ کی تھی. تو الحمدللہ ود ان اے منتھ اور 2 منتھ مجھے گرانٹیڈ ہو گیا تھا پرسنل نمبر. چلو بہت بڑی ایفرٹ ہے, اور بالکل نئی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی پرسنل نمبر نہیں ملتا جی سال سے اندر. ٹھیک ہے, جی ایک ان لوگوں کے لیے ایک نئی امید پیدا کی آپ نے. جی جی الحمد. مجھے خود سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو پاسبل ہی نہیں کہ پرسنل نمبر مل جائے وداؤٹ, یعنی کہ 1 ایئر آپ کا لیس ویزا ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو لیکن الحمدللہ میں نے ایفرٹ کی اور الحمدللہ مجھے گرانٹیڈ ہو گیا. اچھا, پاکستان سے آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ بیسیکلی میں گجرات سے ہوں, تو زیادہ تر ٹائم میرا ٹنڈی سے راولپنڈی میں گزرا. اچھا اچھا اچھا, جی جی کٹ گئی تھی آپ کی اس لیے. اوکے. تو 2018 میں آپ آئے, آپ نے ڈگری مکمل کی تھی ہامسٹرڈ سے؟ جسٹ 1 سبجیکٹ ابھی تک یعنی کہ پینڈنگ ہے, باقی تقریباً 57.5 میرے کریڈٹ کمپلیٹ ہے آؤٹ آف 60. ماشاء تو اللہ. سو جسٹ 5 کریڈٹ اور رہتے ہیں لاسٹ. 57.5 ہے, جسٹ 2.5 آئی تھنک پینڈنگ ہے. چلیں وہ بھی اسائنمنٹ سبمٹ کروا دیں آپ تھوڑا تو سا ٹائم نکال کے. جی جی انشاءاللہ شیور ضرور. جی جی. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ نے جب ڈگری مکمل ہو گئی تو پھر آپ نے کیا کیا سویڈن کے اندر؟ بزنس ویزا اپلائی کیا یا ورک پرمٹ؟ بیسیکلی ڈگری مکمل ہونے سے پہلے میں نے جو میرے گیدرنگ میں لوگ تھے ان سے مشورہ کیا, تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ بزنس ویزے پہ جائیں. میں نے بزنس ویزا پلان کیا, بزنس ویزا سبمٹ کر دیا تھا. کمپیوٹر سسٹم کا ایڈمنسٹریشن وغیرہ, یعنی کہ مینٹیننس وغیرہ کمپیوٹر کی سروسز ان کی میں پرووائڈ کروں گا, اس بیس پہ میں نے سبمٹ کر دیا تھا بزنس ویزا. تو بٹ بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ کا جو بزنس ویزا ہے جو آپ نے پلان سبمٹ کیا وہ بہت ویک ہے, اس پہ پاسبل ہی نہیں کہ آپ کو بزنس ویزا دیا جائے. تو بہتر ہے کہ آپ کا بھی 2 یعنی کہ ٹائم ویزے کا رہتا ہے, تو بہتر ہے کہ اسٹڈی ایکسٹینشن اپلائی کر لیں. تو پھر میں نے پلان چینج کیا, اسٹڈی ایکسٹینشن اپلائی کی, اسٹڈی ایکسٹینشن سبمٹ کر دی. تو اس کی مجھے آفٹر 3 یا 4 منتھ ریجیکشن آ گئی. اس سے پہلے بیفور انہوں نے مجھے مائگریشن نے پوچھا کہ آپ نے 2 کیس سبمٹ کر دیے ہیں, ایک کیس سلیکٹ کریں. تو پھر میں نے وہ سلیکٹ کیا تھا اسٹڈی ایکسٹینشن والا. تو اسٹڈی ایکسٹینشن میری آفٹر 3 یا 4 منتھ ریجیکٹ ہو گئی. پھر میں نے فرسٹ آپ سے مشورہ کیا تھا اگر جب یہاں پہ ہم ملے تھے کہ میری اسٹڈی ایکسٹینشن میں نے اپیل سبمٹ کرنی ہے. تو اپیل کے لیے اچھا, اس مجھے کے بعد
अपील में आपने स्वीडिश लॉयर हायर किया, जी तो हाँ, उसके ज़रिए आपने अपील्स सबमिट की गोथनबर्ग में। गोदनबर्ग में अपील सबमिट की, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गई थी, ठीक हो गया। तो लेकिन उसका एक ये प्रॉब्लम हुआ था कि उसका डिसीजन आया ना, मेरे लॉयर को मिला डिसीजन, ना मुझे मिला। तो उसका एक टाइम था, विद इन 1 मंथ था, आपने कोई ना सेकंड एप्लीकेशन डालनी है। तो वो विदिन 4 वीक्स या तो अपील में चले जाएं सुप्रीम कोर्ट या मुल्क लीव कर दें। मुल्क लीव कर दें। वो टाइम हमसे मिस हो गया क्योंकि हमें डिसीजन नहीं मिला था। फिर का हमारे मैंने लॉयर को बताया, लॉयर ने मेरे केस ऑफिसर से बात की, तो उन्होंने कहा जी हम आपको 1 मंथ लीगल देते हैं, आप लीव कर दें, ठीक हो गया कि इस दौरान आप अपना वर्क परमिट सबमिट कर सकते हैं, कोई भी केस आप सबमिट कर सकते हैं। उन्होंने मुझे 1 मंथ लीगली दिया, तो वो मैंने केस अपना सबमिट किया, वर्क परमिट जो मैं टैक्सी का कर रहा था, ऑलरेडी वर्किंग कर रहा था यहाँ पे। तो करने के बाद मैं लीव कर गया कंट्री। तो अच्छा, इसमें छोटे से एक और क्वेश्चन बनता है, आपका जो टैक्सी का लाइसेंस कब बनाया आपने और कब चलानी शुरू की? टैक्सी का लाइसेंस जब मैंने आपकी पहली अपील सबमिट की थी ना, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने टैक्सी का लाइसेंस यानी कि स्टार्ट कर लिया था, यानी कि उसके एग्ज़ाम पास करने शुरू कर दिए थे। तो जब मैंने मुल्क छोड़ा था उससे 3-1 महीने पहले मैंने प्रॉपर अपनी जॉब शुरू कर दी थी। अच्छा, उसके टैक्सी बाद की फिर आपने जॉब ढूंढी जाने से पहले? जॉब ढूंढी, बिल्कुल आर्मस्टेड में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो कैब फास्ट एंड वाली जॉब मिल गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो उसमें मजीद लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन उस दिन वो कोविड की सिचुएशन की वजह से वो वेव ऑफ था, यानी कि उसकी रिलैक्सेशन थी हमें, तो उस बेस पे मुझे जॉब आराम से मिल गई थी। तो मैंने 3 मंथ उनके साथ जॉब की, फिर ये डिसीजन आ गया, प्रॉब्लम आ गई, फिर मुझे कंट्री लीव करना पड़ गया, पाकिस्तान चला गया। तो पाकिस्तान गया पाकिस्तान तो जाके आपने क्या किया? स्टार्टिंग में तो मैं तो डबल माइंडेड था, शायद आज डिसीजन कल आज 6 मंथ तो बस डबल माइंड ही थे। कुछ घर के काम थे, तो शादियां थी, उसमें मैं बिजी रहा। तो आफ्टर 6 मंथ तो डिसीजन आ गया रिजेक्शन का। तो उसके बाद फिर आपसे रब्ता अच्छा, किया था मैंने। वर्क परमिट आप अप्लाई करके चले गए पाकिस्तान, तो वहाँ पे आपको डिसीजन मिला कि आपका वर्क परमिट रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट हो गया बिल्कुल। अच्छा, वर्क परमिट आपने खुद अप्लाई किया था या किसी लॉयर के जरिए या आपके एम्प्लॉयर ने? मैंने सेल्फ किया था, उस सब कुछ सेल्फ किया था। अच्छा अच्छा, तो वो रिजेक्शन आ गई। रिजेक्शन आ गई थी क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट का मेंशन था कि एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई थी, एडवर्टाइज नहीं हुई थी, तो उस बेस पे उन्होंने रिजेक्ट किया था। उसके बाद आपको कैसे ख्याल आया कि आप कागना को दोबारा तंग किया जाए? काकनाग ने मेरा साथ पहले बड़ी सपोर्ट की थी, जब उन्होंने मुझे लायर की तरफ रेफर किया तो उन्होंने कहा आपका ये सिर्फ ये एक लायर है युक्तवरी में जो इस किस्म के केस हैंडल करता है, तो मुझे बातें याद थी। तो इससे बड़ी एक चीज़ है कि जो आपका बात करने का स्टाइल है ना, वो बड़ा सपोर्टिव है, बंदे को ऑटोमेटिकली एक होप मिलती है उसमें से। तो बंदा पहले से परेशान होता है, यहाँ पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट देखे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो जिससे भी मशवरा करते हैं वो मज़ीद उनको नई बातें मिलती हैं, तो वो मज़ीद स्ट्रेसफुल में चले जाते हैं। लेकिन जब आपसे हमने जब भी मैंने भी बात की है या मेरे दोस्तों ने की है, वो कहते हैं वाकई एक होप मिलती है, एक ऑटोमेटिकली सोल्यूशन नज़र आता है उसमें इस बात का। तो वो सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी आइडिया था, तो मैंने आपसे बात की, दोबारा आपने मुझे होप दी, कोई इशू ही नहीं है इसमें, तो इतना इशू नहीं है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया, तो आपने वो केस फॉरवर्ड किया फर्स्ट अपील। तो मुझे उम्मीद थी ये तकरीबन साल से ज़्यादा ले जाएंगे, तो लेकिन आप कह रहे थे नहीं नहीं जल्दी हो जाएगा डिसीजन, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2.5 मंथ हम विन कर गए थे यस केस। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अनबिलीवेबल सिचुएशन थी मेरे लिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि अपील इतनी जल्दी डिसीजन दे दें वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2.5 मंथ में हम विन कर गए थे, ओनली बिकॉज ऑफ यू। नो, अल्लाह ताला की रहमत थी। हम लोग तो सारे एफर्ट कर रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी वापस आएं। ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस था आपसे कि आपको वापस ले आएंगे इस वीडियो। नहीं नहीं, वो आपने पूरा इंटरेस्ट लिया था केस में, पूरा आपने स्टडी किया प्रॉपर, आपने सारी चीज़ें इकट्ठी की जो जो चीज़ें चाहिए थी। हालांकि मेरे ऑनर जो था मेरा कॉपरेट नहीं कर रहा था, तो आपने भी उससे रब्ता किया, उसने आपके साथ भी कॉपरेट नहीं किया, आपने सेल्फ बेस पे सारे डॉक्यूमेंट अरेंज किए, सारी केस फुलफिल किया, उसके बाद आपने सबमिट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काविशों का नतीजा हमें मुस्बत मिला। अच्छा, उसमें ये था कि जो टैक्स ऑफिस से आपकी टैक्स रिटर्न वगैरह लेनी थी, तो उसके लिए मुझे आपने पावर अटार्नी दे दिया था, वो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था वहाँ से कलेक्ट करना। ज़बरदस्त। रेस्ट उन्होंने कह दिया था कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, तो वो भी आपने मुझे टीसीएस पाकिस्तान से कर दिए थे। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों तरफ से मिलके हम लोगों ने भी कोशिश की, आपने भी अपना जो भी ये चीज़ें राइट टाइम पे उनको पहुँचाई हैं, और बिल्कुल डिले नहीं किया। बिल्कुल माइग्रेशन बोर्ड ने भी, उन्होंने भी जल्दी प्रोसेस कर दिया। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, स्टूडेंट हैं वो उपसाला में, तो वो कह रहे कि मैंने स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन डालनी है। मैं क्या ठीक है अप्लाई कर दें। कहते हैं उसमें मसला है एक। मैं क्या वो क्या?
کہتے یار میرے جو ساتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہوا کئی مہینے ہو گئے ہیں تو ان کو رزلٹ نہیں مل رہا ابھی تک، ان کی ایکسٹینشن آئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا چلیں اپلائی کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں. میں نے اس کو اپلائی کی تو منڈے کو انہوں نے اپلائی کی، اگلے ٹیوزڈے کو ان کا ویزا لگ گیا 1 سال کا. ماشاءاللہ زبردست. تو یہ سم ٹائم تھنگز آر ہیپن. نہیں اور یہ بیکاز میں نے کافی لوگوں کو دیکھا اپیل ڈالی ہے یا ویسے ورک پرمٹ ڈالا ہے تو ریجیکشن آ گئی ہے، تو اس کا اتنی جلدی ڈیسیژن میں نے کسی کا نہیں دیکھا. آپ کے تھرو میں نے ورک پرمٹ ڈالا یعنی کہ میرا بڑی جلدی ڈیسیژن آ گیا اپیل کے اگینسٹ. اور اس کے علاوہ جتنے آپ ایگزامپل دیتے ہیں وہ موسٹلی میں نے دیکھی ہیں کہ ود ان 2-3 منتھ ڈیسیژن ہو جاتا ہے. جی جی، آپ کے سامنے آپ کے ہامسٹرڈ کے بٹ صاحب تھے، انہوں نے 3 منتھ میں بزنس ویزا ان کو مل گیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے ساتھ تھرو تقریباً جتنے کی ہے شاید گاڈ گفٹیڈ ہے، شاید کہہ سکتے ہیں یا بہت لکی ہیں آپ. مجھے بھی کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ کمپلیٹ اپلیکیشن سبمٹ کیجیے. میں اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کہتا ہوں، سب کو یا کوئی بندہ، کہ آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے اپلیکیشن سبمٹ کریں. صحیح شاید یہی بیکاز آف اسی وجہ سے وہ ڈیسیژن جلدی آ جاتا ہے. جی جی، ڈیسیژن ابھی جلدی جاتا ہے اور پازیٹیو بھی آتا ہے، اس میں کوئی ایسا ڈیفیکلٹیز نہیں رہتی ہیں آپ کو. اچھا حسیب بھائی، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ہامسٹرڈ کے لوگوں کو اور باقی لوگوں کو کہ اگر ورک پرمٹ کسی کا پرابلم بنتا ہے تو کیا کریں وہ لوگ؟ سر میں آپ کو فالو کریں؟ نہیں مجھے فالو نہ کریں. میں ان کو یہ صرف کہوں گا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ میں آئے ہیں لوگ، ٹھیک ہو گیا، جو اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے ہیں ان کو سب سے بہتر پہلی آپشن ہے جب پرابلم میں بندہ ہوتا ہے تو دائیں بائیں مشورہ کرتا ہے. ان جو انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے اس سے بندہ بہت اسٹریس میں چلا جاتا ہے زیادہ. ٹھیک ہو گیا، تو بہتر ہے کہ رائٹ پرسن کے پاس جائیں، رائٹ انفارمیشن اکٹھی کریں. یہاں تو آپ کسی اچھے لائر کے پاس چلے جائیں. میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں تمام دوستوں کو کہ لیاقت بھائی سے مشورہ کریں فوراً، تاکہ آپ کو ایک رائٹ گائیڈ لائن دے سکیں، رائٹ ڈائریکشن میں دے سکیں. ٹھیک ہو گیا، یا آپ کسی اور لائر کے پاس چلے جائیں لیکن اتھینٹک بندے کے پاس جائیں، بجائے آپ کے کسی کے ان ویلڈ بندے کے پاس جائیں. وہ آپ کو سوائے اسٹریس کے کچھ نہیں دے گا اور آپ ایک رانگ ڈائریکشن میں چلے جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ رائٹ پرسن کے پاس جائیں اور ود ان اے ٹائم آپ اپنے ٹریک پہ واپس آ جائیں گے. تو آئی ایم 100% اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ. تھینک یو ویری مچ. اچھا، بات ایک اور بھی مسئلہ نا ہم لوگوں کا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم لوگ اس کو سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اسی طرح کوئی چھوٹا سا مسئلہ کسی کا ہو گیا نا تو گلی میں لے کے جتنے بھی ہم لوگ ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ کیا دوسرے بھی، بے شک اس کی اپنی 10 سال سے ابھی سٹیزن شپ پھنسی ہوئی ہے، وہ لوگوں مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کر لو یہ کر لو. کوئی شک نہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ رائٹ پرسن کے پاس جانا چاہیے انہیں، تاکہ آپ کو اچھی گائیڈ لائن ملے. یا ڈائریکٹ اگر کسی کو ڈاؤٹ فل بھی ہے یا آپ سے پتہ کر لے یا کسی اور بھی آرگنائزیشن سے پتہ کریں یا ڈائریکٹ مائگریشن سے کنفرم کر لیں. ہم لوگ ڈائریکٹ مائگریشن سے بھی نہیں پوچھتے، ہم مشوروں پہ ہی چلتے ہیں زیادہ. کیونکہ پاکستان میں ہم سپورٹیو لوگ ہیں، ہم سپورٹ، ہماری بیساکھیاں ہیں پاکستان میں کہ ہم فلانا ہمارا سپورٹ کرے گا، یہ کرے گا، ہم اس طرح ہو جائیں گے. لیکن بہتر آپشن یہی ہے کہ رائٹ پرسن کے پاس چلے جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ واپس آ گئے ہیں، آپ کا ورک پرمٹ الحمدللہ گرانٹ ہو گیا ہے، جاب کر رہے ہیں، اسٹارٹ کر دی سویڈن کے اندر. تو فیوچر پلاننگ کیا آپ کی؟ فیوچر پلاننگ میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی کمپنی ایک اسٹیبل کریں تو فیوچر میں اپنا بزنس اسٹارٹ کریں. کیونکہ کسی کے انڈر کام نہیں کر سکتا بندہ ساری زندگی. اتنی ویسے بھی بندے کی ہیلتھ اتنی کنٹینیوسلی کبھی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، تو بہتر ہے کہ بندہ اپنا بزنس ڈیولپ کرے. آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوں تو آپ باس ہوں. میں ہمیشہ جتنے ینگسٹر ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بی یور اون باس. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشکل راستہ ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ کا ٹیکسی برانچ ہے، اسی کو آگے لے کے چلیں، اسی میں اپنی کمپنی بنائیں اور ٹیکسیاں ڈالیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو لوگ اپنی کمپنی چلا رہے ہیں ان کے کوئی ایکسٹرا آرڈینری ان میں چیزیں نہیں ہیں، سیم ہماری طرح انسان ہیں، وہ بھی آ کے ان لوگوں نے ڈیولپ کی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. چلیں، دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ اور وش یو گڈ لک. تھینک یو سر، سو نائس آف یو. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب رکھے اور خوشی خرم رکھے. تھینک یو سر، تھینک یو. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اوکے.